ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خالد جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر آن لائن۔ ناظرین، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے جہاز سے یا برڈ آئی ویو سے کس طرح سے نظر آتے ہیں اور آسمان سے کس طرح نظر آتے ہیں، چلیے آج کی اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو پنجاب اور سندھ میں سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، تھانہ بولا خان اور کراچی، یہ تمام علاقے آسمان سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ نے آج تک ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ناظرین، اسلام آباد سے کراچی جانے کے لیے قریباً فلائٹ میں 2 گھنٹے کا سفر لگتا ہے۔ جہاز 30 سے 40 ہزار فٹ کی بلندی پر تقریباً 800 سے 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے آسمان میں فلائی کرتا ہے۔ آپ پی آئی اے کے ذریعے سفر کریں یا کسی اور پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے سفر کریں، جہاز تقریباً ایک ہی راستے سے گزرتا ہے، جس میں بنوں، ڈیرہ اسماعیل، ڈیرہ غازی خان، کشمور کا کچھ علاقہ، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد اور پھر کراچی۔ ناظرین، اس وقت ہم بنوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے فلائٹ لیتے ہی موسم کچھ خراب تھا، لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے بڑے ماہانہ طریقے سے جہاز کو اڑایا اور ہم پنجاب اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ کی طرف بڑھنے لگے۔ ناظرین، جہاز میں نے ایک چیز فیل کی کہ کسی بھی مسافر پر کوئی ایکسائٹمنٹ یا پھر خوشی کے آثار نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان میں جہاز کریش یا پھر پلین کریش کے جو ہر آئے دن واقعات ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں خالد جتوئی اور میرا دوست حسن مرتضیٰ انصاری کافی گپیں اور ڈسکس کرتے ہوئے جہاز میں آگے بڑھے۔ ناظرین، میں نے محسوس کیا کہ جہاز کا اکثر مسافر قرآن مجید کا ورد کر رہے تھے اور اپنی منزل مقصود کراچی تک پہنچنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ اس کی بڑی وجہ آئے دن پاکستان میں جہاز کے حادثے ہو سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی تمام پرائیویٹ اور پی آئی میں، سرکاری ایئر لائن میں جہاز ایوریج سائز کے اور پرانے ماڈل کے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جہاز کے اوپر پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم آسمانوں میں بڑے زبردست طریقے سے لہرا تو نہیں رہا تھا، لیکن بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس وقت ہم کشمور سے کراس کر کے نواب شاہ کے قریب پہنچے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پائلٹ یہاں پر آ کر ہم سے مخاطب ہوا اور اس نے ہمیں سلام کیا اور آنے والے ڈیسٹینیشن کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، ایروپلین کی اس شارٹ ویڈیو میں میں نے شاؤنٹر ویلی کے اندر چٹھا کٹھا لیک کا یہ چھوٹا سا ویو ڈال دیا تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ میں اور میرا دوست حسن مرتضیٰ انصاری اس چٹھا کٹھا لیک کے ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے۔ پاکستان کی سب سے خوبصورت اور مشکل ترین ٹریکنگ کے حساب سے یہ جھیل مانی جاتی ہے، جو شاؤنٹر ویلی کشمیر میں اڑنگ کیل سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، واپسی پر
ہم جیسے ہی حیدرآباد کے اوپر پہنچے تو آپ یقین کریں کہ یو فون کے 3G سگنلز نے کام کرنا شروع کر دیا، اور میرے دوست نے کہا کہ ٹرائی کریں کہ کیا میسج ریسیو ہو رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ دراوٹ ڈیم ہے۔ حیدرآباد کے قریب ایک علاقہ پڑتا ہے تھانہ بولا خان، کوہستان کے علاقے میں، کھیر تھر ماؤنٹینز کے علاقے میں یہ ڈیم دراوٹ ڈیم کہلاتا ہے۔ آپ دراوٹ ڈیم کا اوپر کا ویو دیکھیے۔ اسی ڈیم سے پاکستان موٹر وے کے قریب جو ایئر فورس کا بیس بنا ہے نوری آباد اور دوسرے علاقوں کو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے جہاز نیچے کی طرف اڑان بھری اور پائلٹ کا آواز آیا کہ دوبارہ سے سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ہم کراچی کے ایئرپورٹ میں کچھ ہی دیر پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، DHA سے ہوتے ہوئے ہم آگے ایئرپورٹ کی طرف بڑھے اور پھر کراچی کا موسم بھی ہلکا سا خراب تھا۔ یہ آپ کو حیدرآباد کراچی موٹر وے کا ویو، اور پھر اس طرف کینجھر لیک تھی۔ کراچی کے قریب گھنے بادل تھے اسلام آباد کی طرح۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جہاز اڑتے ہوئے بھی اسی طرح کے بادل تھے اور جہاز لینڈ کرتے ہوئے بھی اسی طرح کے بادل ہیں۔ بادلوں کو یہ جہاز چیرتا ہوا جب آگے بڑھا اور اوپر کی طرف صاف شفاف آسمان، نیچے کی طرف سے گھنے بادل، ان کے بیچ سے گزرتا ہوا یہ جہاز اور پاکستان کا ہلالی پرچم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو ہوتا ہے کہ بادلوں میں سے جب جہاز گزرتا ہے تو کس طرح کا ویو پیش آتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دھوئیں میں سے جہاز کراس کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ کراچی کا شروع کا علاقہ ہے جسے اسٹیل مل کا ایریا کہا جاتا ہے۔ اس ایریا سے ہوتے ہوئے ہم کراچی ایئرپورٹ کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ ناظرین، اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایروپلین لینڈ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اب سب لوگوں نے اپنے دل کو تھام لیا اور ہر طرف سے قرآن مجید کا ورد اور پھر دعائیں گونجنے لگیں۔ ملیر کے علاقے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ کراچی ایئرپورٹ پر کامیابی سے لینڈ کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زمین پر خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ گنجان آبادی ملیر کی کہلاتی ہے، جو ایئرپورٹ سے ذرا پہلے ہے، اور پھر ایئرپورٹ کی حدود میں جیسے ہی جہاز کے ٹائر رن وے سے ٹچ ہوئے تو شکر الحمدللہ کے الفاظ سننے میں آئے اور سب لوگوں کے چہرے مسکرانے لگے کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی بڑا تیر مار لیا ہو۔ یہ ہے کراچی کا ایئرپورٹ۔ سب چیزیں اپنی جگہ بہت بہتر اور بہت صحیح ہیں، بس بات ہے جہاز کے ماڈلز کی۔ پوری دنیا سے بیکار اور خراب جہاز سستے داموں پر خرید کر ان کو پاکستان کی پرائیویٹ اور سرکاری ایئر لائن میں یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کی زندگی رسک پر لگی رہتی ہے۔ ناظرین، 2 گھنٹے کے اس سفر میں قریباً آدھا گھنٹہ ہمیں جہاز کے اندر ویٹ کروایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاز کے تمام ٹرمینلز بزی ہوں اور پھر
ہمیں ایک بس کے ذریعے ایئرپورٹ تک ایئرپورٹ کے اندرونی حصوں تک پہنچایا گیا۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو ایئرپورٹ سیکورٹی آفیسر ہیں، انہوں نے ہمیں چائے پلائی۔ ایئر ہوسٹس کو خدا حافظ کہتے ہوئے جہاز میں سے نکل کر میں اپنے دوست کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ کراچی کا بہت ہی شاندار اور خوبصورت ایئرپورٹ موسم کافی بہتر تھا، اور پھر فائنلی ایئرپورٹ سے باہر۔ اگر اب تک آپ نے یوٹیوب چینل نیچر آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔